کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں، ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں اور اپنی عمر میں بھی وہ اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ حقوق العباد میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور حقوق اللہ میں بھی اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ دینی فرائض بھی دے رہے ہوتے ہیں، دنیاوی فرائض بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب چیزوں میں پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اور وہیں پر بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ پر ہمیشہ 12 بجے ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے اور ان کے اندر مال کی بہت خواہش ہوتی ہے، وہ ان کے اندر ہوس زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی انسان کی ایج بڑھتی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں بڑھتی ہیں، ایک اس کے اندر لمبی زندگی کی خواہش، دوسرا اس کے اندر مال کی خواہش۔ اور باقی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے جو انسان جو چیزیں کام کرتا رہتا ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہی عادات بڑھتی رہتی ہے۔ اب اسی چیز کو ہم تھوڑا سا آتے ہیں سائنٹیفک طریقے پر، لاجیکل آتے ہیں۔ ایک آپ نے ایک کیمیکل کا نام سنا ہوگا، ڈوپامن۔ ڈوپامن سمپل کیا ہے، ایک فیل گڈ ہارمون ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی کام کیا، آپ کو خوشی ہوئی، اس کے اندر اصل میں ہوا کیا، جب بھی آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی تو اس ایکٹیویٹی کے دوران آپ کے برین کے اندر ایک نیورو ٹرانسمیٹر، ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامن۔ جب بھی ڈوپامن ریلیز ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی، جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس سے ڈوپامن ریلیز ہوگا۔ لیکن بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جب بھی وہ آپ ایکٹیویٹی کریں گے تو ڈوپامن کی لیول حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آپ وہ کام تو کریں لیکن ڈوپامن ریلیز ہو رہا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ اب ڈوپامن کی ہوتی ہیں دو ٹائپ، ایک ہوتا ہے گڈ ڈوپامن، دوسرا ہوتا ہے چیپ ڈوپامن، جسے آپ کہتے ہیں بیڈ ڈوپامن۔ گڈ ڈوپامن سے مراد جو اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کا ڈوپامن ریلیز ہوگا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ نے چیریٹی کی، صدقہ کیا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ نے فیملی کے ساتھ وقت گزارا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ نے نیک کام کیا، آپ نے اسٹڈی کی، کوئی بک پڑھی تو آپ کا ڈوپامن ریلیز ہوا۔ آپ نے ایکسرسائز کی۔ دوسری طرف آپ نے میوزک سنا، آپ کا ڈوپامن ہائی لیول پر چلا جائے گا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ نے کوئی مووی دیکھ لی، آپ نے کوئی ڈرگ انٹیک کر لیا، آپ نے کوئی بھی برا کام کر لیا تو ڈوپامن ریلیز ہوا۔ اب جب بھی آپ بیڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی مووی دیکھ لی، میوزک دیکھ لیا، تو اس دوران آپ کی ڈوپامن کی لیول حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ میوزک انڈسٹریز ہو، مووی انڈسٹری ہو، آپ کی فوڈ انڈسٹری ہو، وہ ان کا سارا کام ہی اس پر ہوتا ہے۔ بہت سارے ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان پر یہی ریسرچ ہوتی ہے کہ ہم پروڈکٹ میں کون کون سی چیزیں ایڈ کریں، کس طریقے سے ہم بنائیں تاکہ وہ چیز ہماری جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو۔ زیادہ اٹریکٹیو ہوگی تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے، وہ چیز انٹیک کریں گے، وہ اس چیز کو کنزیوم کریں گے تو ان کے اندر ڈوپامن بڑھے گا۔ اور ہماری جب بھی آپ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ برین کے اندر وہ چیز فیڈ ہو جاتی ہے۔ اب برین، آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ اس پارٹ کو یہ نہیں پتا، اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بھائی ایکٹیویٹی کون سی چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، اسے بس یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کرنے سے یہ ڈوپامن ریلیز ہو رہا ہے، تو وہ برین ہمیں فورس کرتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کرو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ میوزک سننے کے عادی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈرگ کے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ موویز کے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا برین ان کو فورس کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو مثال دے دیتا ہوں، کوئی بھی اگر چرسی ہے، کوئی ایڈکٹڈ ہے کسی بھی ڈرگ کا، یا کوئی بھی موویز کا، یا کوئی بیڈ اسٹف دیکھنے کا عادی ہے، آپ اس سے پوچھیں گے، اگر وہ آپ کا خیر خواہ ہوگا، وہ آپ کو کہے گا یار یہ کام آپ نہ کرو، اس چیز سے آپ کی فیملی کو بھی نقصان ہے، آپ کو خود کو باڈی کا نقصان ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فائنینس کو نقصان ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کا نقصان ہے، پوری زندگی آپ کی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ خود وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا برین اس کو کریو کر رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرتے رہو۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں، میں نے پہلے بزرگوں کی بات کی، اس کے بعد اس ڈوپامین پر آیا۔ اس کا مین مقصد کیا تھا؟ مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان ہیں، جب بھی آپ ان کو دین کی دعوت دیں گے، جب بھی آپ ان کو اچھے کام کرنے کی دعوت دیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ابھی چھوڑو، ابھی ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، ابھی گناہوں میں زندگی گزار لیتے ہیں، ابھی یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، بعد میں جا کر ہم دین پر آ جائیں گے۔ تو یہ ڈوپامین والی کہانی یہ بتانے کا تھا کہ اگر آپ نے برین کو فیڈ کر دیا، ابھی آپ نے برین کو میوزک کا ایڈکٹڈ بنا دیا، موویز کا ایڈکٹڈ بنا دیا، تو یہی چیزیں آپ کی عمر جتنی بڑھتی جائے گی، یہی خواہشات بڑھتی جائیں گی، اور بڑھ کر آپ جب چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بزرگ بن جائیں گے تو ہم وہ دین پر آ جائیں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں گے، تو ابھی جتنا آسان ہے بعد میں اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ابھی سے ابھی آپ کو ان چیزوں سے رکنا ہوگا تاکہ اگر آگے چل کر آپ ان چیزوں پر عمل کر سکیں۔ ابھی سے آپ گڈ ڈوپامین یعنی کہ اچھے کام کرنے ہوں گے تاکہ وہ چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی جائیں۔ اور جو آپ کو بزرگ نظر آتے ہیں اچھے خاصے، تو یہ
अक्सरियत वो होते हैं जो शुरू से जवानी से वो काम अच्छे कर रहे होते हैं, उनकी नमाज की भी आदत होती है। मैं बहुत सारों से मिल चुका हूँ जो कहते हैं कि भाई हम जवानी से ही ऐसे थे, जवानी से ही हमने अब देखिए कुल्ल बनी आदम खताउन, आदम का हर बच्चा खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करे। अब गुनाह हर किसी से होते हैं लेकिन वो तौबा करते रहते हैं, उनको पाथ मजबूत होता है कि भाई मुझे इस तरफ ही जाना है, ये जन्नत का रास्ता है, मुझे इस तरफ जाना है। तो फिर बंदा कभी चलते, कभी दौड़ते, कभी गिरते पड़ते वो तौबा करते उसी रास्ते पर चले। ऐसे नहीं कि उनका रास्ता कोई डिफरेंट चल रहा है तो वो इस रास्ते पर आ गए। तो अब इसी चीज़ को एक शेख ने बहुत अच्छे से समझाया कि एक जो नौजवान होता है वो एक मर्सिडीज, एक न्यू कार की तरह होता है। एक जो बूढ़ा शख्स होता है वो एक पुरानी एफएक्स कार की तरह होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब अगर मर्सिडीज कार को देंगे तो उसकी एक्सीलरेटर बहुत अच्छा होता है, उसका हॉर्स पावर बहुत अच्छा होता है, वो तेज़ भागती है, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है। तो नौजवान अगर गुनाहों की तरफ जाना चाहे तो उसका एक्सीलरेटर बहुत अच्छा है, वो उसके पास एनर्जी भी होती है, उसके पास टाइम भी होता है, उसके पास पैसा भी होता है, तो वो लगाकर वो चीज़ें गुनाहों में ज़्यादा डीप जा सकता है। लेकिन अगर वही जवान उन ख्वाहिशात पर, अपनी गलत ख्वाहिशात पर कंट्रोल करके पाँव रख के खुद को ब्रेक लगा ले, और अगर वो ब्रेक लगा ले तो वो बहुत सारे ख्वाब पूरे कर सकता है, अपनी फैमिली को बचा सकता है, खुद को बचा सकता है, और लोगों को मोटिवेट कर सकता है, और लोगों को बचा सकता है, वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। तो ये सारे होते हैं। अगर बूढ़े शख्स को देखा जाए तो वो पुरानी एफएक्स कार की तरह है। अगर उसको रेस देना चाहेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती ताकि वो उस गुनाह में जा सके, तो उसकी जो रेस है वो सही नहीं होती, उसका एक्सीलरेटर इतना काम नहीं कर रहा होता कि वो ज़्यादा कोई डीप गुनाह में जा सके, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती ना, वो इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है कि कभी लड़ाई कर सके, कभी बोल सके इतना। अगर ज़्यादा चलेगा तो वो बॉडी पार्ट से साथ नहीं देंगे, ज़्यादा बोलेगा तो उसकी ज़बान उसका साथ नहीं देगी, अगर ज़्यादा कुछ गलत देगा तो उसकी नज़रें उसका साथ नहीं देगी, तो वो उतना नहीं कर पाता। अगर वो पहले से गुनाहों में पड़ा हुआ है तो उसकी ब्रेकें भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उसको ब्रेक लगा सके। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो डोपामिन का आदी हो चुका है। और जस्ट यू इमेजिन कि एक शख्स है जिसका ब्रेन जो है वो फोर्स कर रहा है, उसके अंदर हवस भरी पड़ी हुई, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है, तो उसकी हालत क्या होगी? कभी खुद को उस हालत पर रखिए कि भाई आप सोचें कि भाई आपकी एज 70 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन आपका ब्रेन जो है अभी से आपने मूवीज़ का, म्यूज़िक का आदी बना रखा है, गलत चीज़ों का आदी बना रखा है, और आपका ब्रेन फोर्स कर रहा है, लेकिन अभी आपके पास ना एनर्जी है, ना आपका घुटने साथ दे रहे हैं, ना आपकी नज़रें साथ दे रही हैं, तो आपके साथ क्या हालत होगी? तो जितना जल्दी बचेंगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदा होगा। और ये सारी चीज़ें करनी होंगी प्लानिंग के तहत। अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो आपका दुश्मन शैतान प्लानिंग में लगा हुआ है आपको खतरे में डालने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको तबाह करने के लिए। तो सोच समझ कर फैसले करने होंगे, आपको सोच समझ कर अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना होगा, और एक प्लानिंग के तहत आपको एक अच्छा मुसलमान बनना होगा। अगर आप प्लानिंग के तहत नहीं बनते तो शैतान ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है। अगर आप अपना मकसद नहीं बनाते तो आप किसी न किसी के मकसद पर चल रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। मेन मकसद यही था कि भाई अभी आपके पास वक़्त है, बाद में ये वक़्त नहीं होगा। अभी जितना आसान है, बाद में उतना आसान नहीं होगा। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल